السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آب گرامی، آپ کے سامنے میں ایک آج ایسا واقعہ پیش کروں گا جو خوفناک بھی ہے اور 100% حقیقت پر مبنی بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ابھی پریشان نہ ہوں کہ مجھے سانس چڑھا ہوا ہے، شاید میرے پیچھے کوئی لگا ہے، ایسی بات نہیں، میں واک کر رہا ہوں، صبح کا ٹائم ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے میں ایک گاؤں ہے اور ہر گاؤں کے پاس ایک قبرستان بھی ہوتا ہے، تو اسی طرح اس گاؤں کے پاس ایک قبرستان بھی ہے۔ ہوا یہ کہ قبرستان کے اندر ایک ایسا شخص رہتا ہے جسے ہم ملنگ کہتے ہیں، ایک وہ جھگی سی ڈال کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اندر ہی وہ رہتا ہے۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ قبرستان کی صفائی وغیرہ کرتا ہے، قبرستان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر لوگ اسے پیسے بھی دے دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی اپنا میت دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ملنگ کے ساتھ بھی تعاون کرو، اور ہر بندہ کم از کم 50 روپے 100 روپے نکال کے اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ بڑے خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ خیر، ہوا یہ کہ بچہ ایک فوت ہوا اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ جب دفن کر کے واپس آئے، تھوڑی دیر بعد ماں نے اپنے خاوند سے کہا، اس ماں نے بیٹے کے باپ سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی قبر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اصرار پر اسے قبرستان لے کے چلے گئے۔ وہاں جا کے وہ اپنے بچے کی قبر دیکھ کے واپس آ گئی۔ رات کو سوتی ہیں تو سوتے ہوئے اسے خواب آتا ہے کہ میرا بیٹا قبر سے باہر نکلا پڑا ہے اور اسے سردی لگ رہی ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے خاوند سے اصرار کرتی ہیں کہ آپ مجھے قبرستان لے چلیں، میں اپنے بیٹے کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ اچھا، جب قبر پر پہنچے تو دیکھا جس طرح ہم نے قبر بنائی تھی، قبر اس طرح نہیں ہے، قبر اس شکل میں نہیں ہے، قبر کی شیپ بدلی جا چکی ہے۔ خاوند نے تو اتنا غور نہیں کیا، ماں نے تو خواب دیکھا تھا۔ اب ماں پریشان ہو گئی اور ماں نے کہا اگر آپ میری بات مانیں تو قبر کو اکھیڑ دیں۔ اس نے کہا اللہ کی بندی ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ خیر، 2-3 نوجوان بلائے گئے، گاؤں سے قبر کو اکھاڑا گیا اور دیکھا تو قبرستان، اس قبر کے اندر وہ بچے کی لاش بھی نہیں تھی۔ اللہ اکبر! اب کیا ہوا؟ ملنگ سے پوچھا، وہ کہتا ہے مجھے کیا پتا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ قبرستان میں کس لیے رہتے ہیں؟ کہتا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ خیر، اب اس لاش کی سرچنگ شروع ہو گئی۔ تلاش کرتے کرتے ساتھ ہی ایک سرسوں کا کھیت تھا، اس کے اندر بچے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس نے چھپا دی، اس ملنگ نے وہاں چھپائی ہوئی تھی۔ وہ جب لاش وہاں سے لی تو لوگوں نے پکڑ لیا ملنگ کو، بہت بڑا رش لگ گیا۔ ملنگ کو پکڑ کے بتاؤ یہ کیا ہے؟ پہلے تو وہ نہ مانا، جب 2-3 پڑھی تو کہنے لگا میرے بچے کھیلنے کے لیے بچوں نے نکالی تھی۔ اللہ اکبر! خیر، ایک بات بتاتا چلوں، جو جادوگر ہوتے ہیں نا، یہ جادو کا کام کرتے ہیں، جادو سیکھتے سکھاتے ہیں، وہ اس طرح نہیں کرتے۔ وہ قبر کو اکھیڑ لیتے ہیں، اکھیڑنے کے بعد قبر کے اندر جو میت ہوتی ہے اس کے اوپر وہ غسل وغیرہ کرتے ہیں، پھر قبر کو بند کر دیتے ہیں۔ لاش کو باہر نکال کے قبر کو بند کرنا یہ کسی اور کام کی طرف اشارہ ہے، یا تو وہ پارٹس بیچتا ہے یا کوئی اور قسم کا کام کرتا ہے۔ تو خیر، ابھی تفتیش جاری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسے شر و فساد سے محفوظ رکھے، اور آپ بھی ایسے لوگوں کے اوپر نظر رکھیں جو ایسے ملنگ بنے پھرتے ہیں، یا تو ہمارے دین کے دشمن ہیں، ہماری جانوں کے دشمن ہیں، یا ہمارے ملک کے دشمن ہیں۔ آپ اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز تعاون نہ کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔